بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو کسی سے یہ بات نہ آپ نے سنی ہوگی اور نہ ہی کسی کو معلوم بھی ہے۔ یعنی کہ جو آج کل کے عامل لوگ ہیں وہ جھلو شلو ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک نقش آپ کو بتا رہا ہوں، جو نقش کی جو بھی نقش ہیں ان کی ماں ہے۔ اگر اسی نقش پر کسی نے قابو پا لیا تو سمجھو کہ یہ بہت بڑی قیمتی چیز حاصل کر لی۔ وہ نقش ہے ہوا کا۔ جیسے انسانوں کی ماں ہوا ہے تو سمجھو کہ یہ نقشوں کی ماں ہے۔ یہ جو نقش ہے نقشوں کی ماں ہے۔ اس نقش کو کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں کہ یہ 15 کا نقش تو ہے، لیکن اس میں کیا کیا چیز لکھی گئی ہے۔ یہ نقش اگر کوئی بھی عامل اس نقش کا عامل ہو گیا، سمجھو اس نے ہر چیز حاصل کر لی۔ دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اس نقش سے دور ہو۔ جو بھی انسان اس کا علم جانے گا، یہ اس نقش کو قابو کرے گا تو ہر چیز اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نقش میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لکھنے میں بھی یعنی کہ صحیح ہے، سمجھنے میں بھی صحیح ہے، لیکن اس کی تشریح میں کر رہا ہوں آج۔ بہت بڑا نقش آپ کو، اور اس کو آپ سن کر دیکھ کر آپ خود بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نقش کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے تو 15 کا نقش سمجھ کر لکھ دیا، کسی کا کام ہوا کسی کا نہیں، لیکن اگر اس کا عامل بن جائے انسان اور باقاعدہ اس کے اوپر حکومت کر لے تو دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نقش کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ نقش آپ تو سمجھیں گے کہ 15 کا نقش ہے، عام کتابوں میں لکھا ہے، کسی عامل نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ نقش لکھو ایسے کام ہو جائے گا۔ یہ آپ سوچ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نقش کی جو جڑ ہے ہوا سے ملتی ہے۔ جو آدم کے بعد ہوا پیدا ہوئی آدم سے، یہ نقش ہوا کا ہے۔ ہوا کا کیسے ہے؟ ہوا کا آپ اعداد نکالیں گے، ہوا کا تو 15 کا اعداد ملے گا، ہے وا الف 8 6 1۔ اس کو جمع کریں گے تو 15 حاصل ہوں گے۔ 15 اگر آپ یہ نقش بنائیں گے تو 15 میں سے 12 قانون کے، اس کے 15 سے 12 مائنس کریں گے اور باقی بچ گئے 3۔ 3 کو 3 سے تقسیم کرنا۔ 3 سے تقسیم کیوں کریں گے کہ اس کے خانے جہاں سے بھی آپ گنتی کریں، ایک لائن میں 3 خانے ہیں، اس لیے 3 سے تقسیم کریں گے۔ 3 سے تقسیم کیا تو حاصل ہوا 1۔ 1 جواب ملا تو 1 پہلے خانے میں لکھا، اس سے 1 بڑھایا تو 2، 2 سے 1 بڑھایا تو 3، 3 سے 1 بڑھایا تو 4، 4 سے 1 بڑھایا 5، 5 سے 1 بڑھایا تو 6، 6 سے 1 بڑھایا 7، 7 سے 1 بڑھایا 8، 8 سے 1 بڑھایا 9۔ اب یہ نقش تو پر ہو گیا، جہاں سے بھی آپ گنتی، جس کونے سے 3 لائنوں کو جو آپ گنتی کریں گے تو حاصل ہوگا 15۔ اب ہوا کا تو یہ نقش ہو گیا۔ یہ نقش، اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، اس نقش میں اور چیزیں شامل ہیں۔ وہ آپ پوچھیں گے کہ اور چیزیں کیا شامل ہیں؟ آپ چاروں کونوں کو دیکھ لیں، چاروں کونوں والے اعداد جو ہیں آپ باہر نکال دیں۔ نیچے 2 لکھا ہے، دوسرے کونے میں 4 لکھا ہے۔ 2
اپنی جگہ پر رکھیں، 4 اس کے بعد رکھیں، اس کے بعد 6 رکھیں، اس کے بعد 8 رکھیں، بے دال وا ہے، یعنی یہ نقش بدوح کا بھی ہو گیا۔ ہوا تو ہو گئی، اس کے بعد بدوح کا بھی اعداد اس میں شامل ہو گیا۔ باقی 5 خانے آپ کو ملیں گے، 1 3 5 7 9 والے۔ یہ بدوح کا موکل ہے اجہزت۔ اگر اجہزت کے آپ اعداد نکالیں گے تو یہ اجہزت اس میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسری اس میں چیز جو شامل ہے، آپ دیکھیں گے کہ 1 جہاں خانے پہ لکھا ہے الف ہے، 2 جہاں پہ لکھا ہے تو بے ہے، 3 جہاں پہ لکھا ہے تو جیم ہے، 4 جہاں پہ لکھا ہے تو دال ہے، 5 جہاں پر لکھا ہے تو ہا ہے، 6 جہاں پر لکھا ہے تو واو ہے، 7 جہاں پر لکھا ہے تو زے، اور 8 جہاں پر لکھا ہے تو ہا، 9 جہاں پر لکھا ہے تو توئے توئے، یعنی اب جد ہووے زا ہوتے، یعنی یہ ابجد ہوا ہوتے کا بھی یہ اعداد ہو گیا۔ اب اس نقش کا دوسرا میں چوتھا حصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں پر 1 لکھا ہے اس کے ساتھ 1 ہندسہ اور لکھ دے 1 کا، یعنی 1 جہاں پر لکھا ہے اس کو 11 کر دیں، جہاں پر 2 لکھا ہے اس کو 12 بنا دیں، یعنی 1 ہندسہ صرف 1 کا۔ جہاں پر 3 لکھا ہے اس پر 13 لکھ دیں، جہاں پر 4 لکھا ہے اس کو 14 لکھ دیں، جہاں پر 5 لکھا ہے اس کو 15 لکھ دیں، جہاں پر 6 لکھا ہے اس کے ساتھ 1 ملائے 16 لکھ دیں، جس خانے میں 7 لکھا ہے اس کے ساتھ 1 ملائے تو 17 لکھ دیں، جس میں 8 لکھا ہے تو 18 لکھ دیں، جس میں 9 لکھا ہے اس کے ساتھ 1 ملائیں گے تو 19 ہو گئے۔ 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ اب یہ گنتی کریں گے، جس 3 لائنوں کو گنتی کریں گے تو آپ کو نیچے اعداد ملے گا 45۔ جن 3 لائنوں کو آپ گنتی کریں گے تو نیچے جواب آئے گا 45۔ 45 اعداد کس کے ہیں؟ یہ اعداد ہیں آدم کے۔ یہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ یہ حوا اور آدم کا نقش ہے، جو دادا تھے ہر انسان کے۔ یہ نقش ماں اور باپ ہیں نقشوں کے۔ اب پہلے تو 15 تھا، اب 45 ہو گیا۔ 45 اعداد ہو گئے آدم کے، الف دال میم، الف کا 1، دال کے 4، میم کے 40، یہ ہو گئے 45 ٹوٹل۔ پہلے تھا 15، اس کے ہر خانے میں 1 کا ہندسہ لکھا تو یہ اب ہو گئے 45۔ پہلے حوا تھی تو اب آدم بھی آ گیا اس کے ساتھ۔ یہ نقش ایسے قسم کے ہیں دونوں کہ اس کو اگر آپ کنٹرول کریں، اس کا زکوٰۃ نکالیں، اس کو اوپر آپ بادشاہی جما لیں تو آپ کا دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا ان نقشوں سے ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کسی کامل ماہر استاد سے آپ کو یہ علم سیکھنا پڑے گا، ان پر حکومت کیسے کی جاتی ہے، ان کو قابو میں کیسے کیا جاتا ہے۔ بعد میں یہ کام کریں گے، ایسے کتابوں سے لکھ کر آپ لکھیں گے تو اللہ کی ذات کام کر دے تو کر دے، لیکن یہ جب تک آپ ان کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو آپ کے کام نہیں ہوں گے، یہ نقش کام نہیں کریں گے۔ اب آدم آپ ہر طرف سے 45 کے اعداد آپ کو ملیں گے۔ آدم کی آپ کو تشریح میں بناؤں گا۔ آدم کے اعداد بھی 45 ہے، اس نقش میں 1 بڑھایا تو 45 بن گئے۔ آپ
کسی عامل سے یا کسی ماہر عملیات سے پوچھ کر اعداد نکال کر دیکھیں گے تو آدم کے اعداد 45 ہیں۔ 45 اعداد 5 اور 4 کو جمع کریں گے تو بن جائے گے 9۔ 9 جو اعداد ہے آدم کا ہے، آپ 9 کے آگے کوئی ہندسہ بھی نہیں ہے، 0 0 ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا ہندسہ 9 ہے۔ آدم سب سے بڑا ہے، اس سے پہلے کوئی انسان اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ روح تو پیدا کیے گئے، نبی کو بھی پیدا کیا گیا، نبیوں کو بھی پیدا کیا، نبیوں کے روح بھی پیدا کیے گئے، ہر انسان کے روح بھی پیدا کیے گئے، لیکن اس دنیا میں پہلا انسان جو آیا تھا، ظاہر ہوا تھا، وہ تھا آدم۔ آدم اس لیے اس کے اعداد 9 بنتے ہیں آدم کے۔ 9 سے آگے کوئی ہندسہ نہیں بنتا۔ یہ 9 کا ہندسہ ایسا ہے اس جیسا کوئی ہندسہ نہیں۔ آپ کو مثال میں دوں، ایک بار 9 کو گنتی کر لیا، 2 بار 9 کو گنتی کریں گے تو 18 بنیں گے، 18 کو جمع کریں گے، 1 اور 8 کو جمع کریں گے تو 9 بنیں گے، 3 بار 9 کو جمع کریں گے تو 27 ہوں گے، 27 کو آپ جمع کریں، 7 اور 2 کو جمع کریں گے تو پھر بھی 9 بنے گا۔ اگر 4 بار 9 کو جمع کریں گے تو 36 بنے گا، 6 اور 3 کو جمع کریں گے تو یہ 9 بنے گا، 5 بار 9 کو جمع کریں گے تو 45 بنے گا، 5 اور 4 کو جمع کریں گے تو یہ بھی 9 بنے گا، 6 بار اگر گنتی کریں 9 کو تو 54 بنے گا، 4 اور 9 کو جمع کریں گے تو پھر بھی 9 آئے گا، 7 بار اگر جمع کریں گے 9 کے ہندسے کو تو 63 بنے گا، 3 اور 6 کو جمع کریں گے تو یہ بھی 9 بن جائے گا، 8 بار اگر جمع کریں گے تو 72 بنے گا، 2 اور 7 کو جمع کریں گے تو پھر بھی 9 آئے گا۔ اب آ گیا 8 بار 8ویں بار 81، 9ویں بار 81 بنے گا، 81 کو جمع کریں گے پھر بھی 9 بنے گا، 10 بار کریں گے تو 90 ہوگا، 0 کو ختم کرنا ہے، 0 کسی کام کرنا ہے تو 9 کا ہندسہ جیسا چلتا ہے آپ کو کوئی ایسا ہندسہ نہیں ملے گا جو دوبارہ وہی فنگر بنے۔ 8 اور 8 16 بنیں گے، 16 6 اور 1 7 بنیں گے، 8 نہیں بنیں گے۔ 9 کا ہندسہ جو ہے جتنی بار اس کو گنتی کرو گے تو پھر ان دونوں فنگروں کو ملاؤ گے، جمع کرو گے تو وہ 9 ہی بنیں گے۔ اس لیے آدم بھی سب سے بڑا ہے، 9 کا ہندسہ بھی سب سے بڑا ہے۔ یہ ماہر عملیات نہیں جانتے، سب کتابوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی تشریح کو نہیں جانتے۔ یہ نقش میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کا عامل بننے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو اس کا عامل بنانا بھی سکھائیں گے۔ جو دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چاہے کوئی قیدی ہو، چاہے کوئی تیر بندی ہو، چاہے تلوار بندی ہو، دنیا کا کوئی کام بھی ہو، انشاءاللہ آپ کا کام بالکل ہو جائے گا، لیکن ان نقشوں کا عامل بننا ضروری ہے۔ عامل ہر کسی کو بتانا ہم نہیں مناسب سمجھتے، جو ہمیں کمنٹ کرے گا اس کو ہم